صدقہ فطر کی مقدار گندم کے حساب سے 2.25 کلو گندم ہے، اور کھجور جو اور کشمش کے حساب سے 3.5 کلو کھجور جو اور کشمش ہے۔ چاہیے کہیں بھی ادا کیا جائے، اور اگر قیمت ادا کرنی ہے تو جہاں ادائیگی کرنے والا موجود ہے وہاں کا اعتبار ہوگا۔ لہذا اگر آپ قطر میں مقیم تھے یا سعودی عرب میں مقیم تھے یا دبئی میں مقیم تھے اور عید الفطر بھی وہیں کی ہے، تو آپ پر اپنا اور اپنے نابالغ بچوں کا صدقہ فطر قطر کے نرخ کے حساب سے یا سعودی عرب کے نرخ کے حساب سے دینا لازم ہوا تھا۔ لہذا اب آپ نے نابالغ بچوں کا صدقہ فطر بھی وہی کی قیمت کے حساب ادا کر دیں، خواہ آپ یہ قیمت قطر میں ادا کر دیں یا سعودی عرب میں ادا کر دیں یا آپ کی اجازت سے پاکستان میں ادا کی جائے۔ باقی آپ کی اہلیہ اور آپ کے بالغ بچے جو کہ پاکستان میں ہیں، ان پر ان کا اپنا اپنا صدقہ فطر پاکستان کے نرخ کے مطابق لازم ہوا تھا، لہذا وہ خود پاکستان میں پاکستان کی قیمت کے حساب سے دے سکتے ہیں، اور اگر آپ کی ان کی طرف سے ادا کرنا چاہتے ہیں تو ایسی قیمت لگانا بہتر ہے جس میں فقراء کا زیادہ فائدہ ہو۔ اور مالدار عورت پر اپنا صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، لیکن اس پر کسی اور کی طرف سے یا نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں، جبکہ والد پر اگر صدقہ فطر واجب ہو تو اس پر اپنی طرف سے اور نابالغ اولاد کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہوتا ہے، اور اگر والدہ خود فقیر مسکین ہو اس پر صدقہ فطر واجب نہ ہو تو اس پر نابالغ اولاد کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں ہوتا۔ البتہ اگر مالدار عورت اپنی خوشی سے اپنے نابالغ بچوں کا صدقہ فطر ادا کرتی ہیں یا بالغ بچوں کو بتا کر ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرتی ہیں تو جائز ہے۔ لہذا اگر آپ کے نابالغ بچوں کا صدقہ فطر آپ کی اجازت سے آپ کی اہلیہ ادا کرتی ہے تو درست ہے، صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح جو اولاد بالغ ہیں ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا والد پر لازم نہیں، البتہ اگر والد از خود ان کی جانب سے ان کی اجازت سے ادا کرے یا انہیں اطلاع دے کر پھر ادا کرے تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ لہذا بالغ اولاد کی طرف سے بھی اگر والدہ ان کی اجازت یا انہیں اطلاع دے کر صدقہ فطر ادا کرتی ہے تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ صدقہ فطر عید الفطر کے دن جس وقت فجر کا وقت آتا ہے، یعنی جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، اسی وقت واجب ہوتا ہے۔ البتہ صدقہ فطر رمضان المبارک میں بھی ادا کرنا درست ہے اور بہتر ہے، اور عید الفطر کے دن عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کر لینا چاہیے۔ یہ بہت زیادہ فضیلت کی بات ہے۔ عید کی نماز سے پہلے ادا نہیں کیا تو عید کی نماز کے بعد ادا کرنا ہوگا، لیکن اس سے ثواب میں کمی ہوگی، اور عید کے دن سے زیادہ تاخیر کرنا خلاف سنت اور مکروہ ہے، لیکن پھر بھی ادا کرنا ضروری ہوگا۔ یہ ایک سوال ہے کہ میرا عید الفطر کے دن بچہ پیدا ہوا ہے، کیا اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ صورت مسئلہ یہ ہے، اگر آپ مالدار ہے اور صاحب نصاب ہے اور آپ کا بچہ عید الفطر کے دن صبح صادق سے پہلے یا صبح صادق کے وقت پیدا ہوا ہے تو آپ پر اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، اور اگر آپ کا بچہ صبح صادق کے بعد پیدا ہوا ہے تو آپ پر اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں ہوگا۔ یہ ایک سوال دوسرا ہے، سعودی عرب میں رہنے والا شخص پاکستان میں بھی اپنا صدقہ فطر ادا کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھ کے سعودی عرب میں رہنے والا شخص پاکستان میں بھی اپنا صدقہ فطر ادا کر سکتا ہے۔ اگر صدقہ فطر گندم کی صورت میں ادا کرنا ہو تو اس کی مقدار گندم کے حساب سے 2.25 کلو گندم ہے، چاہیے کہیں بھی ادا کیا جائے۔
اور اگر قیمت ادا کرنی ہے تو جہاں ادائیگی کرنے والا موجود ہے وہاں کا اعتبار ہوگا۔ لہذا اگر آپ سعودی میں مقیم ہیں، سعودی عرب میں مقیم ہیں یا قطر میں مقیم ہیں اور عید الفطر وہی کریں گے تو آپ پر سعودی عرب کے نرخ کے حساب سے دینا لازم ہوگا، خواہ آپ یہ قیمت سعودی عرب میں ادا کریں یا آپ کی اجازت سے پاکستان میں ادا کی جائے۔ لہٰذا پاکستان میں اگر آپ صدقہ فطر دینا چاہیے تو سعودی عرب میں 2.25 کلو گندم کی قیمت کے لحاظ سے پاکستان میں صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا۔ پھر آپ کی مرضی ہے کہ آپ پاکستان کرنسی کے صورت میں دے دیں یا ریال کی صورت میں دے۔ یہ بات بھی ذہن میں یاد رکھیں۔ البتہ مالدار آدمی کے لیے صدقہ فطر اپنی طرف سے بھی ادا کرنا واجب ہے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی۔ نابالغ اولاد اگر مالدار ہو تو ان کے مال سے ادا کرے اور اگر مالدار نہیں تو اپنے مال سے ادا کرے۔ بالغ اولاد اگر مالدار ہے تو ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا باپ پر واجب نہیں۔ ہاں اگر باپ از خود ان کی اجازت سے ادا کر دے تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔